بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بینک اکاؤنٹ کا انکشاف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بجلی بل بھی ادا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپیلٹی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے اور آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا۔ وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدابیر کی کہ یہودی سے کہا، پورا کنواں نہ سہی آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت اب ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں 2 گنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس شخص نے کہا، میں 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں 4 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اسی طرح وہ شخص رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنواں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے ارد گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپیلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹر کر دی۔ وزارت زراعت یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع
जमा करवाती रही। चलते चलते इस अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि मदीना मुनव्वरा के मरकजी इलाका में इस बाग की आमदनी से एक कुशादा प्लाट लिया गया, जहां फंदक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से एक रहायशी होटल तामीर किया जाने लगा। इस रहायशी होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मुतवक्का है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों और मस्कीनों की कफ़ालत और बाकी आधा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बैंक अकाउंट में जमा होगा। ज़िलनूरीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अमल और खलूस नीयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में ऐसे कबूल फरमाया और इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि क़यामत तक इनके लिए सदका जारिया बना दिया। यही वो लोग हैं जिनकी जानें और माल अल्लाह ताला ने अपनी जन्नतों के बदले ख़रीद लिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ तजारत की, जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़वजल को कर्ज़ दिया, अच्छा कर्ज़। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के रास्ते में दिया हुआ कर्ज़ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए और तमाम मुसलमानों के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।